مجاہد از قلم علی یار خان۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات جاگزی تھے، یہاں تک کہ طویل سفر طے ہوا اور بیروت ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ بیروت ایئرپورٹ پر قدم رکھا، جانی پہچانی جگہ اترا، دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پورا وجود ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ قدم بہک رہے تھے۔ کسٹم ہاؤس سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جو الجھن کا باعث ہوتی۔ میں جانتا تھا کسی کو میری واپسی کی اطلاع نہیں ہوگی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ فوراً ہی ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ایک بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے ایک پتہ بتا دیا تھا۔ ٹیکسی تھوڑی ہی دور چلی کہ دفعتاً میرے اور ڈرائیور کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ کار کی چھت سے کوئی چیز نکلی اور نیچے تک پہنچ گئی۔ میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، یہ سرسراہٹ سی محسوس کر کے اچھل پڑا۔ سامنے دیکھا تو سپاٹ سی دیوار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کھڑکی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ ہینڈل جام ہو چکا ہے۔ شیشوں پر بھی ویسی ہی شیلڈ آ پڑی تھی۔ میں چیخنے لگا، دروازے پر گھونسے مارنے لگا، پوری قوت سے اپنے بدن کا دباؤ ان دروازوں پر ڈالا لیکن دروازے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عجیب گاڑی تھی۔ میں نے ایسی کسی صورتحال کے بارے میں سوچا نہیں تھا، حالانکہ سوچنا چاہیے تھا۔ ٹیکسیاں اس طرح سامنے آ کر نہیں رک جاتی، انہیں اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ تصور بھی نہ تھا کہ کوئی اس طرح میرے استقبال کو تیار ہوگا۔ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی تھی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اتنا نڈھال محسوس کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اب چیخنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پورے بدن میں کپکپی سی تھی۔ میں پچھلی سیٹ سے ٹک گیا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے جس نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ بے بسی کا یہ سفر زیادہ دیر جاری نہیں رہا۔ کار کئی موڑ مڑی اور پھر رک گئی۔ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دن کا وقت تھا لیکن میرے چاروں طرف تاریکیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر یہ تاریکیاں چھٹ گئیں، درمیانی دیوار ہٹ گئی، دروازے بھی نظر آنے لگے لیکن دروازوں کے دوسری طرف مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گن دبی ہوئی تھی اور ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ نیچے آؤ، ان میں سے ایک نے دروازہ کھول کر کہا اور میں نیچے اتر آیا۔ چلو آگے بڑھو، وہی شخص بولا۔ تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب جلوس کی شکل میں میرے ساتھ چل رہے تھے اور پوری طرح مستعد تھے۔ مجھے ایک راہداری سے گزرنا پڑا جس کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا تھا۔ آگے چلنے والے نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کی ہدایت کی۔ دوسری طرف تیز روشنیاں ہو رہی تھیں۔ دن کا وقت تھا لیکن ہال نما کمرے میں بہت سی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور کمرے کے عین درمیان بالکل بیچ میں گرے سوٹ میں ملبوس ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ ایک مکروہ چہرہ ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ خوش آمدید میرے دوست، خوش آمدید علی یار خان، اولیو کی آواز ابھری۔ میرے سارے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہاورڈ کی پیشانی اور بائیں رخسار پر ٹیپ چپکے ہوئے تھے، یہ زخم میرے لگائے ہوئے تھے۔ اولیو ہاورڈ اس وقت ایسا زخمی شیر تھا جو خونخوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی درندگی کو میرے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ حالات کا یہ نیا رخ میرے لیے بے حد سنسنی خیز تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اب مجھے ہر احساس پر قابو پانے کا فن آ چکا تھا، چنانچہ اس وقت میں سنبھلنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کر رہا تھا اور میں پھر جواباً مسکرا دیا۔ بعض اوقات بدترین دشمن بہترین دوست کی مانند ہو جاتے ہیں مسٹر ہاورڈ، اور ہمارے ستاروں میں بھی موافقت ہے۔ زیادہ عرصے تک ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ آئیے اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آئیے پلیز، ہاورڈ بولا اور ہال کے ایک گوشے میں پہنچ گیا جہاں ایک شاندار صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں خوبصورت دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں باوقار انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔
آپ کو یہ ملاقات دلچسپ نہیں لگی مسٹر علی؟ ہاورڈ نے کہا۔ بے حد دلچسپ، بے حد سنسنی خیز۔ ظاہر ہے میں اپنی داست میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں بھی تمہیں اسی دلچسپ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے استقبال کے لیے بیروت کا انتخاب کیا تھا۔ اسے ذہانت کہتے ہیں مسٹر علی۔ آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں مسٹر ہاورڈ، اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی ہی نا۔ شکریہ مسٹر علی، بہت بہت شکریہ۔ اس بار ہماری ملاقات کچھ مختلف ماحول میں ہوئی ہے، چنانچہ کوئی تبادلہ خیال کیوں نہ ہو جائے۔ کیا پئیں گے آپ؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، اسی لیے کافی، میں نے جواب دیا، اور ہاورڈ نے صوفے سے ہاتھ بڑھا کر دیوار پہ لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بیرون اندرونی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ہاورڈ کو دیکھا۔ او مس ڈارلی میکر کہاں ہے؟ فرمائیے جناب، وہ باہر گیا ہے۔ معزز مہمان کے لیے کافی اور میرے لیے وسکی بھجوا دیجیے۔ لڑکی واپس چلی گئی اور ہاورڈ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، آپ کو قتل کرنے کے 30 مواقع میں نے گنوائے ہیں مسٹر علی۔ 30 بار ایسے حالات پیش آئے جب آپ کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کی شرافت ہے مسٹر ہاورڈ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بس رگ شرارت بھڑک اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال مجھ سے تبادلہ خیال کرتے رہیے۔ ہاں، یہ گرائیوس کے قید خانے میں میری سمجھ میں نہیں آئے، آپ نے مجھے وہاں کی سیر کیوں کرائی؟ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ہنگاموں کی زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا اور مجھے ایک وقفہ درکار تھا۔ وہ کس سلسلے میں؟ ایبرن ہال میں ایک پاکستانی نے دلیری کا مظاہرہ کر کے صہیونی مقاصد کے خلاف بکواس کی تھی۔ سزا کا مستحق وہ تنہا نہیں تھا، اس کی پوری قوم تھی۔ چند جذباتی نوجوانوں نے ایک پاکستانی لڑکی کو قتل کر کے جذباتیت کا ثبوت دیا، اور اس کے جواب میں تم نے بھی وہی انداز اختیار کیا۔ بات میرے معیار کی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد چند ایسی کارروائیاں ہوئیں کہ مجھے ان پر نگاہ ڈالنی پڑی۔ علی یار خان، تم نے ہمارے ایک رہنما کو قتل کر دیا اور کچھ پراسرار لوگوں کی مدد سے امریکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں حکومت امریکہ کا وفادار ہوں، میں نے ان کے مفادات کی نگرانی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میں نسلاً یہودی ہوں اور اپنی قوم کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میں تمہیں 30 بار چھوڑ چکا ہوں مسٹر علی یار خان، اور جانتے ہو کیوں؟ صرف تمہاری موت میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ میں تمہارے ملک سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے جرم کی سزا تمہارے پورے ملک کو دینے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے لیے میں کوئی بہترین موقع تلاش کر رہا ہوں۔ میں اب بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے ذریعے ہی میں تمہارے پورے ملک کے خلاف سازش کروں گا، اور ایک ایسی سازش جس کا کوئی توڑ دریافت نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسرائیل سے، اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے۔ تمہارا ملک اسرائیل سے دور ہے، لیکن ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ پورے اسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کے دشمن نمبر 1 پاکستان کو کسی ایسی بدترین مشکل میں پھنسایا جائے کہ وہ فنا ہو کر رہ جائے۔ بے شمار صہیونی ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن میرا نام ہاورڈ ہے۔ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اپنے وطن کی بقا کے لیے ایک ایسا کام کروں گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ میرے عزیز دشمن، اس کا ذریعہ تم بنو گے، صرف تم۔ ہاورڈ خاموش ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹیں دوڑ رہی تھیں۔ میں سیاسی آدمی نہیں تھا، لیکن جاہل بھی نہیں تھا۔ جانتا تھا یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج سے کیا 600 سال سے وہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہاورڈ کی یہ یاوہ گوئی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں، میں صہیونی سازشوں کے خلاف تھوڑا بہت جانتا ہوں ہاورڈ۔ مجھے علم ہے اسرائیل کا قیام ہی سازشوں کی بنیاد پر ہے۔ کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہو تم، لیکن کسی پاکستانی سے شاید تمہارا یہ پہلا واسطہ ہے۔ کیا مطلب؟ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے تم نے ایک پاکستانی کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی قوم سے بدترین ناکامی کا اعتراف کر لو ہاورڈ۔ سرزمین پاکستان کو ایک بار اپنی آنکھوں سے تو دیکھو۔ اگر ایک بھی دشمن نکل آئے تو میں اپنا سر کٹوانے کو تیار ہوں۔
ایک علی یار خان کیا چیز ہے؟ احمق ہاورڈ، انسان ناشناس ہو۔ مجھے تمہاری اس نادانی پر افسوس ہے۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے وطن کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو 2-4 کو قتل کر کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ زندگی بہت قیمتی ہے علی یار خان، تم نے اس کے لیے موت کے سمندر عبور کیے ہیں۔ پاکستان کے نام پر علی یار خان سے زندگی مانگو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ موت کے سمندروں سے گزر کر بچائی ہوئی یہ زندگی صدقہ کر دوں گا، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک لڑکی کافی کے برتن اور شراب کا سامان ٹرالی پر سجائے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر ٹرالی ایک جانب روک دی۔ ہاورڈ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہاورڈ کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک پڑا۔ لڑکی کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک ریوالور نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے ٹرالی سے اٹھایا تھا، پھر ریوالور کا رخ ہاورڈ کی جانب ہو گیا اور اس کی سرد آواز ابھری، ہاتھ بلند کر لو ہاورڈ، اس کے چیمبر بھرا ہوا ہے، پورا ریوالور تم پر خالی کر دوں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہے کتیا، تجھے کیا ہو گیا؟ باہر موجود لوگوں کو میں بے ہوش کر چکی ہوں، وہ اس نوجوان کے راستے میں مزاحمت نہیں کر سکتے۔ جاؤ علی یار خان، فوراً باہر نکل جاؤ۔ باہر کار موجود ہے جس کے انگیشن میں چابی لگی ہوئی ہے۔ ڈرالی، ہاورڈ گرجا، جنبش مت کرو مسٹر ہاورڈ، اور یہ بھی جان لو کہ میرا نام ڈرالی نہیں ناستھا ہے۔ تمہاری سیکریٹری میرے ہاتھوں ماری جا چکی ہے، اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ ناستھا، تم؟ میرے حلق سے بے اختیار نکل گیا۔ تفصیل بہت طویل ہے دوست، میں نے تمہارے بجائے تمہارے دشمنوں پر نگاہ رکھی تھی اور ان کے منصوبے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساری زندگی میں ایک ہی اچھا کام کرنے کا موقع ملا تو فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ جاؤ، ہماری تفصیلی ملاقات پھر کسی وقت ہوگی۔ ریوالور مجھے دے دو ناستھا، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میں نے کہا، لیکن ناستھا چیخ پڑی۔ تم جاؤ علی، جاؤ، میری محنت عکارت نہ کرو، میں تنہا نہیں ہوں، نکل آؤں گی، جاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں چونک پڑا۔ مجھ سے ملے بغیر واپس نہیں جانا ناستھا، میں نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن جب باہر پہنچ کر میں نے کار اسٹارٹ کی تو مجھے 3 فائر کی آواز سنائی دی تھی۔ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ ناستھا کو اس طرح چھوڑ آنا سخت خود غرضی تھی۔ نہ جانے کس نے فائر کیے اور کیسے کیے۔ فواد سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر دیر تک آنکھیں ملتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ میں ہی ہوں تو پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ تم واقعی زندہ ہو؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں یقین دلانے کا کوئی مؤثر نسخہ نہیں رکھتا، مجبوری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت کی اطلاع تمہارے اہل وطن کو بھجوا دی گئی ہے۔ جگہ جگہ تمہاری نماز جنازہ ادا ہوئی ہے اور ایصال ثواب کے لیے کئی بار قرآن خوانی بھی ہو چکی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ باقی رہا میرا خاندان اور اہل وطن کی بات، تو اب وطن سے میرا صرف یادوں کا رشتہ رہ گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو تمہاری زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا کیا؟ دوسرے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تنظیم کے دوسرے ارکان؟ نہیں، سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تب میں تنہا اس خوشخبری کو ہضم نہیں کر سکتا۔ فواد فون کی طرف دوڑا اور اس نے دوسرے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ پھر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، تنظیم کے بڑوں کی میٹنگیں ہوئیں اور مجھے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میری داستان سنی گئی اور میں نے اولیو ہاورڈ کے بارے میں پوری تفصیل اور اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا۔ احسان فروغی نے کہا، اولیو ہاورڈ کے بارے میں تصدیق کرنی ہوگی، ناستھا اسے ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں، خدا جانے۔ میں اس عمارت کو شناخت کر سکتا ہوں جہاں یہ واقعات پیش آئے۔ احسان فروغی کے کہنے پر میں نے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ تنظیم کے ایک اور رکن نے کہا، اسلام دوستی کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں مسٹر علی، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری کچھ اور خواہش ہے۔ کیا ہے؟ آپ پاکستان چلے جائیں، اپنے عزیزوں اور دوستوں میں حکومت پاکستان کو اپنے ان کارناموں کے بارے میں بتائیے اور اس سازش کے بارے میں بھی جس کا اشارہ ہاورڈ کر چکا ہے۔ میرے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے جناب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میرے لیے جو راستے منتخب کیے گئے تھے وہ اب ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے ہیں۔
میں ایک تھکے ماندے گم کردہ راہ کی مانند اپنے وطن نہیں جاؤں گا۔ صہیونیت کے عذاب میں گرفتار فلسطینیوں کو ابھی میری ضرورت ہے۔ میرے دل میں تو صرف ایک ہی جذبہ ہے، فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے دیکھوں یا پھر ان جدوجہد کے شہیدوں میں خود بھی شامل ہو جاؤں۔ میرے اس جواب پر بہت سی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ مجھے میرے ارادوں سے نہ ہٹا سکے۔ صرف العیش ان دنوں بیروت میں نہیں تھی۔ نائمہ برق البتہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزار رہی تھی۔ میں بارہا اپنے لیے کسی مہم کا تقاضا کر چکا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اولیو ہاورڈ کے بارے میں رپورٹ مل گئی۔ اس عمارت سے ایک نوجوان عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی اور ہاورڈ ان دنوں پیرس میں تھا۔ گویا ناز تھا میرے لیے جان قربان کر گئی تھی۔ کئی دن تک ناز کی موت کا افسوس رہا۔ ایک شام مجھے ایک میٹنگ میں طلب کیا گیا۔ یوں ہر فدائی ہر طرح کی مہم کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، لیکن مسٹر علی، ہم ایک ایسے تجربہ کار شخص کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو بہترین ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مہم جوئی کا شائق بھی ہو۔ گرائیوز جیسی بھیانک جگہ سے فرار آسان کام نہیں تھا، لہذا اہم مہم ہم آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اس توقیر کے لیے میں شکریہ کے الفاظ نہیں پاتا۔ عاقل توارو اسرائیلی ایٹمی منصوبہ بندی کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں ایک غیر ملکی انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں اور آخر میں اسرائیل کے اہم ترین ایٹمی رازوں کی تفصیلات لے کر وہ وہاں سے چل پڑے، لیکن وقت سے پہلے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اسرائیلی سیکریٹ ایجنٹ ان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ عاقل توارد ان کے درمیان گھر کر رہ گئے ہیں اور انہیں فوری مدد درکار ہے۔ بظاہر ہمارے پاس کوئی عمدہ منصوبہ نہیں ہے جس کے تحت ہم ان کی مدد کریں۔ ان کی جائے پناہ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جو عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح ہم عاقل توارد کی تلاش میں سرگردہ لوگوں کو الجھا سکتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں ایک باصلاحیت مہم جو کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اس قابل سمجھا جائے تو میں حاضر ہوں۔ آپ کو عاقل توارد کے میک اپ میں ایک مخصوص مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں سے آپ انہیں اپنے پیچھے لگائیں گے اور اس طرح ان کی توجہ دو اطراف میں بڑھ جائے گی۔ عاقل توارد اس سے فائدہ اٹھانے کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اسرائیلی علاقے میں بھیجا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ تیار ہوں تو میں انتہائی خوشی سے اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو ایک بار پھر گرائیوز جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ اس اعزاز کو قبول کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے 7 دن کی تربیت ہوگی جس میں آپ کو نقشوں کی مدد سے اسرائیلی علاقوں سے روشناس کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پیش آنے والے ممکنہ خطرات اور حالات کو مد نظر رکھ کر ہدایات دی جائیں گی۔ ایک مہم میرے سپرد کر دی گئی تھی اور میٹنگ کے دوسرے ہی دن سے میں نے اپنی تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ اسرائیل کے چپے چپے سے مجھے روشناس کرایا گیا۔ تمام سرحدوں کی جغرافیائی کیفیت اور ان کے دوسرے کوائف بتائے گئے۔ میں نے اس مہم پر تنہا جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے وہ جگہ بتا دی گئی جہاں سے کام کا آغاز ہونا تھا۔ میں ایک تاریک رات میں لاتعداد دعاؤں کے ساتھ وہاں سے تمام ضروری سامان سے لیس ہو کر چل پڑا۔ میرے چہرے پر اعلیٰ درجے کا میک اپ کر دیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب اور بے سروپا مہم کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آنکھ مچولی کا ایک کھیل مجھے اسرائیل کے بہترین تربیت یافتہ ایجنٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ صاف چھپنا تھا، نہ سامنے آنا تھا، بس چکرائے پھرنا تھا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، تا وقت تک کہ عاقل توارد کے بارے میں یہ اطلاع نہ مل جائے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ جہاں سے میں نے اپنی مہم کا آغاز کیا وہیں سے میرے لیے یہ ضروری تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ میں کسی سہمے ہوئے خرگوش کی طرح گھنی جھاڑیوں میں دبکا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد گہرا اندھیرا اور اعصاب شکن سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحے کان لگائے میں اطراف کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس جگہ مجھے پہنچایا گیا تھا وہاں کے بارے میں مجھے تفصیلات بتا دی گئی تھیں اور ان تفصیلات کے تحت یہاں چاروں طرف اسرائیلی فوجی بکھرے ہوئے تھے۔ میں جس راستے سے گزر کر یہاں تک آیا وہاں ایک حد تک میرے ساتھی میرے ساتھ رہے اور اب اس کے بعد یہ دشوار گزار خطہ مجھے تنہا عبور کرنا تھا۔ اس خطے کو عبور کرتے ہوئے موت میرے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی تھی۔ گھنی جھاڑیوں
اور کانٹے دار پودوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میرا بدن جگہ جگہ سے زخمی ہوا تھا، لیکن مجھے بتا دیا گیا تھا کہ انہی آفات سے گزرنے کے بعد میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس علاقے میں موجود فوجی کسی پراسرار شخصیت کی نقل و حرکت سے باخبر ہو چکے ہیں اور وہ اسرائیل سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ احساس میرے لیے خوشگوار تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا اور یہی میری یہاں موجودگی کا مقصد تھا۔ مجھے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ لگائے ادھر سے ادھر گھومتے پھرنا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں تفصیلی واقفیت تو نہیں ہو سکتی تھی، تاوقت میں دن کی روشنی میں اسے اچھی طرح دیکھ نہیں لیتا۔ یہ احساس میرے لیے ہی بہت ہی عجیب تھا کہ میں اسرائیلی علاقے میں ہوں، یعنی اس جگہ جہاں میری موجودگی کا تصور ہی میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ قابض اور غالب اسرائیلیوں نے یہاں اپنی قوت کو مجتمع کر لیا تھا اور مجھے اب صرف یہ کام کرنا تھا کہ کسی قیمت پر ان کے ہاتھ نہ آؤں، اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ احتیاط سے گزارنا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے سے کسی حد تک مانوس ہو چکی تھیں۔ دور تک خاردار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ جنگل کے ہیبت ناک سناٹے میں کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں پر آرام کرتے ہوئے پرندے بھی خاموش تھے۔ میں اپنی جگہ چھپا ہوا اپنے بچاؤ کی تدبیروں پر غور کرتا رہا۔ میرے پاس ضرورت کی ہر اشیاء موجود تھی، جن میں ایک شاندار ریوالور بھی تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں سست روئی سے اپنا سفر طے کر رہی تھیں۔ صبح ہونے میں تقریباً 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ ان 2.5 گھنٹوں میں میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کتنا دور نکل سکتا ہوں، میں نے سوچا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ جھاڑیوں سے نکل کر کھلی جگہ پر پہنچ کر یہاں سے مجھے اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کرنا تھا۔ ابھی میں چند قدم سے زیادہ دور نہیں چلا کہ دفعتاً ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور مجھے یوں لگا کوئی آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے اور میں ٹکٹکی باندھے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی جانور کا ہیولہ جھاڑیوں میں متحرک تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا۔ معلوم نہیں کون سا جانور تھا جو میرے سامنے سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر دشمنوں کے ہاتھ آ جاتا تو پھر کیسے بات بن سکتی تھی؟ میرا تو کام یہی تھا کہ نہایت مستعد سے اپنا بچاؤ بھی کرتا رہوں اور ان لوگوں کے لیے اپنے نشانات بھی چھوڑتا جاؤں جن سے وہ اندازہ لگائیں کہ اس جگہ جو شخص چھپا ہوا تھا وہ عاقل توارد تھا، اور اس طرح ان کی پوری توجہ اپنی جانب مرکوز کر کے عاقل توارد کو اسرائیل سے نکل جانے کا موقع دوں۔ جس جگہ میں چھپا ہوا تھا وہاں میں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑیں جو مجھے مہیا کی گئی تھیں اور عاقل توارد کی نشاندہی کرتی تھیں۔ مضبوط جوتوں سے پیروں کی حفاظت تو خوب ہو رہی تھی، مگر چلنے میں تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی۔ غنیمت یہ تھا کہ نیچے کی زمین نرم تھی، اس لیے جوتوں کی آواز زیادہ نمایاں نہیں تھی۔ اس جگہ سے تقریباً 1.5 فرلانگ چلنے کے بعد یکاجک ایک پگڈنڈی میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ پگڈنڈی جنوب کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے یہی رخ اختیار کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد باقاعدہ دوڑنے لگا تاکہ دن کی روشنی میں جب ان لوگوں کو یہاں میری موجودگی کا علم ہو تو وہ مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ میں چند سانس لینے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ دن کی روشنی میں ان کی نگاہوں سے بچ کر رہنا بے حد دشوار تھا۔ ظاہر ہے جنگل بالکل ویران نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں انہوں نے بہترین مورچے بنائے ہوں گے، ایسی پناہ گاہیں ہوں گی جہاں لوگ پوشیدہ ہوں گے۔ سرحد اور اس کے اطراف میں فلسطینی گوریلوں کی کارروائیاں جاری رہتی تھیں اور انہیں ان لوگوں سے نبٹنے کے لیے بڑی مستعدی سے کام کرنا پڑتا ہوگا۔ میں مسلسل بھاگتا رہا۔ پگڈنڈی سانپ کی مانند لہراتی بل کھاتی میرے قدموں تلے کچلی جا رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق میں اب تک 5 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن یہ کمبخت جنگل تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ختم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی گھنا اور زیادہ دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے زمین ہموار تھی، لیکن اب راستہ اونچا نیچا گھاس اور جھاڑیوں سے پٹا ہوا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے البتہ مجھے فائدہ ضرور ہوا کہ میرا بدن خوب گرم ہو گیا اور میں خود کو چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ صبح کاذب کا اجالا دھیرے دھیرے صبح صادق میں بدل گیا۔ جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی اور وہ اعصاب شکن سناٹا
اب پرندوں اور حشرات الارض کے شور میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ندی کے اوپر لکڑی کا ایک نازک سا پل بنا ہوا تھا۔ ندی دیکھ کر بے اختیار دل چاہا خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھوؤں۔ رات بھر کی تھکن اتارنے کا یہ بہترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ میں اپنی اس خواہش کو دبا نہیں سکا، پھر کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ روشنی اب کافی ہو چکی تھی اور سورج نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ اب مجھے چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لینی چاہیے تھی، چونکہ جو نشانات میں ان کے لیے چھوڑ آیا تھا اگر وہ ان تک پہنچ گئے ہوں گے تو میرے کام کا پہلا مرحلہ حل ہو گیا تھا اور ان نشانات کی چھان بین کی جا رہی ہوگی۔ اگر وہ عقل توارد کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے تو اب تک کافی سنسنی پھیل چکی ہوگی۔ میری دلی خواہش یہی تھی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کی ابتدا جلد از جلد ہو جائے۔ پل کے اس طرف کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جسے میں چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے منتخب کر سکتا۔ چنانچہ میں نے لکڑی کا پل پار کیا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی اتنی پھیل چکی تھی کہ اب دور دور تک بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کھیت سنسان پڑے ہوئے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھا تو دفعتاً ٹھٹک جانا پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے کچھ دکھائی دیا تھا، کوئی متحرک شے۔ غور سے دیکھا تو دو آدمی نظر آئے جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں ذرا سا بدحواس ہو گیا کیونکہ اطراف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپ سکتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں زمین پر لیٹ جاؤں۔ چنانچہ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور رینگتا ہوا لمبی گھاس میں جا چھپا۔ میں نے سانس تک روک لیا۔ وہ لوگ میرے بالکل قریب سے گزرے اور باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب وہ دور نکل گئے تو میں نے اسی سمت کا رخ کیا جدھر سے وہ لوگ آ رہے تھے۔ کھیتوں کے کنارے بنی ہوئی تقریباً 3 فٹ چوڑی کچی پگڈنڈی دور تک چلی گئی تھی۔ میں اس پگڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا، پھر ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں بھوسے کے اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ جگہ آرام کرنے کے لیے بہترین تھی۔ سورج اب آسمان پر پوری طرح ابھر آیا تھا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ زیادہ دور جانے میں خطرہ تھا، چنانچہ میں نے طے کیا کہ انہی بھوسے کے ڈھیروں میں سے کسی ایک میں چھپ جاؤں اور سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ آبادی کی تلاش میں چل پڑوں۔ چنانچہ میں نے بھوسے کے نم خودہ ڈھیر میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ بھوسے کے یہ ڈھیر غالباً بہت دن سے یہاں موجود تھے اور رات بھر شبنم اور دن بھر دھوپ میں رہنے کے سبب ان کے تنکے اور برادہ آپس میں چپک گئے تھے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد میں بھوسے کے اس تودے میں ایک کھوپ بنا چکا تھا۔ باہر نکلنے والا بھوسا میں نے اس طرح تودے کے چاروں طرف پھیلا دیا کہ دیکھنے والے شک نہ کر سکیں۔ پھر میں اندر رینگ گیا۔ اس سرنگ کا منہ بھوسے سے بند کر دیا۔ صرف ایک سوراخ ہوا کے لیے بنانا میں نے ضروری سمجھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکن سے حال برا تھا۔ بھوسے کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے سکون کی سانس لی، کمر سے تھیلا کھول کر ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ تھیلے میں نمکو، بسکٹ کا ڈبہ اور دیگر اشیاء کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ میں نے وہیں لیٹے لیٹے چند بسکٹ کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میرے اہل خانہ کو میری موت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ سان فرانسسکو سے آنے کے بعد سے اب تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ مجھے وطن عزیز سے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں میرا کوئی چاہنے والا والد صاحب کے سوا نہیں تھا۔ میں نے گردن جھٹکی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر خیالات کے بھنور مجھے نیند کے گہرے سمندر کی تہہ میں لے گئے۔ پرسکون اور مہربان نیند نے میری جسمانی تھکن دور کر دی۔ جاگا تو پورا بدن بھوسے سے اٹا ہوا تھا۔ باہر سے کسی کے گفتگو کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خون خشک ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے سوچا۔ آوازیں اتنے قریب سے آ رہی تھیں کہ اگر میرے بدن میں ذرا سی جنبش ہوتی اور بھوسا اپنی جگہ سے کھسک جاتا تو یقیناً کسی کو میری وہاں موجودگی کا علم ہو جاتا۔ وہ لوگ کسی ایسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے مقامی زبان ہوگی۔ میں صبر و سکون سے انتظار کرتا رہا۔ گفتگو کرنے والے خاموش ہو گئے، پھر ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ واپس جا رہے تھے۔ میں کچھ دیر اور اسی طرح پڑا رہا۔ جب گہری تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تو میں وہاں سے نکل آیا۔ ویسے بھی اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ میں تیز رفتاری سے جس طرف منہ اٹھا چل پڑا۔
تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک پختہ سڑک نظر آئی جس کے دوسری جانب جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میں خاصی کشمکش کا شکار تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ بالآخر سڑک کے کنارے کنارے سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت دیر تک سڑک کے ساتھ چلتا رہا، پھر میں نے ایک ٹرک کو گزرتے ہوئے دیکھا اور ایک جگہ چھپ گیا۔ جب ٹرک کی روشنیاں تاریکی میں گم ہو گئیں تو میں اپنی جگہ سے نکل آیا اور اسی سڑک کے ساتھ پھر چل پڑا۔ میں نے سوچا اب اگر کوئی ٹرک نظر آیا تو اس پر سوار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میری یہ خواہش جلد ہی پوری ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے ایک اور ٹرک کو اس طرف آتے دیکھا۔ میں سڑک کے کنارے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ٹرک کو روکنے کی کوشش کروں، لیکن ٹرک جو ہی قریب پہنچا میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس پر فوجی سوار تھے۔ شکر ہے کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ٹرک برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں سڑک پر نکل کر ٹرک کو روکنے کی کوشش کرتا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی۔ وسیع و عریض جنگل ایک بار پھر میری نگاہوں کے سامنے تھا اور رات کی تاریکی میں یہاں میرے سوا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ میں تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میرے سامنے سنگلاخ چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ کوئی آبادی نظر آتی تو میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ میری اب تک کی کاوشوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے، کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ رہا کہ دفتر مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور میری نگاہیں جو اب تک رات کی تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، اپنے سامنے نظر آنے والی ایک پہاڑی کی جانب اٹھ گئیں، جہاں میں نے 2 فوجی جوان دیکھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی۔ کتا پہاڑی کی طرف منہ اٹھا کر بھونک رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے بدن پر سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ہر چند کے یہاں تاریکی تھی اور آسانی سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن کتے کی موجودگی بے حد خطرناک تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنی زنجیر پکڑنے والے کو گھسیٹتا ہوا ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رخ میری جانب ہو گیا۔ اب مجھے فوری طور پر فیصلہ کر لینا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ ان فوجیوں کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھی کتے کو بھی ہلاک کر دوں، اور دوسرا یہ کہ میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی اور طرف نکل جاؤں، لیکن کتا آسانی سے میرا پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جدھر بھی جاتا وہ سمت کا اندازہ کر ہی لیتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا فوجی پہلے کے قریب پہنچ کر اس سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ غالباً وہ کتے کے اس مسلسل اضطراب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس دوسرے فوجی نے کتے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لے لی اور کتے کے پیچھے پیچھے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں وہ نزدیک آتا گیا کتے کے اچھلنے اور کودنے کی رفتار بڑھتی گئی۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا اور اب ان سے میرا فاصلہ بمشکل 40 فٹ تھا۔ اب تصادم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ دونوں فوجی اگر تنہا تھے تو کسی بڑی مشکل کے پیش آنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن اگر ان کے ساتھی بھی اطراف میں بکھرے ہوئے ہوتے تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی۔ میں نے کتے کی زنجیر پکڑ کر آنے والے فوجی کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ریوالور کا ٹرائگر دبا دیا۔ ریوالور کی نال سے شعلہ نکلا اور آگے آنے والا فوجی قلابازی کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے حلق سے ایک دلسوز چیخ نکلی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرے فوجی کا نشانہ لیا اور ایک بار پھر ٹرائگر دبا دیا۔ گولی دوسرے فوجی کے سینے پر لگی، وہ بھی بری طرح گرا۔ کتا غیظ و غضب میں اچھل رہا تھا۔ میرا خیال تھا اب وہ میری طرف آئے گا، لیکن میں نے تیسرا فائر کتے پر ہی کیا، مگر وہ کم وقت بچ گیا اور غراتا ہوا ایک ٹیلے کی آڑ میں دبک گیا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے بھی تلاش کر کے ہلاک کروں۔ ریوالور میرے پاس موجود تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سپاہی جس کی پیشانی کا نشانہ میں نے لیا تھا اب یقیناً مر چکا ہوگا۔ دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ صحیح طور پر نہیں کر سکا۔ گولی نے اسے کتنا نقصان پہنچایا، مگر مجھے ان دونوں سے زیادہ اس کم بخت کتے کی فکر تھی۔ اسے کسی بھی طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے تھا، ورنہ دوسرے فوجیوں کو یقیناً خبر ہو جاتی۔ وہ ٹیلے کی آڑ میں دب کر مسلسل غرا رہا تھا۔ مجھے صرف اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اب تک فرار کیوں نہیں ہوا۔ پستول کو سنبھالتے ہوئے میں آگے بڑھا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں کتے پر نگاہ ڈال سکتا تھا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ کتا اب تک فرار کیوں نہیں ہوا۔
اس کی زنجیر مردہ فوجی کی کمر میں بندھی ہوئی پٹی سے منسلک تھی، گویا اب اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اچانک مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ میں کتے کے سامنے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں اس کا نشانہ لے سکتا تھا، اور میرے پستول کی بقیہ گولیاں کتے کے بدن میں اتر گئیں۔ وہ خون میں لت پت 2-3 بار اچھلا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دوسرے فوجی کا جائزہ لیا۔ گولی اس کے سینے پر دل کے کچھ اوپر لگی تھی اور اس میں ابھی زندگی باقی تھی۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے اس فوجی کا پستول اٹھایا جو ہلاک ہو چکا تھا، اور اس زخمی فوجی کا نشانہ لے کر 3 گولیاں اس کے دل کے مقام پر اتار دیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ خوش بختی تھی میری کہ میرا مقابلہ صرف ان 2 افراد سے اور ایک کتے سے ہوا۔ اگر یہاں زیادہ فوجی ہوتے تو پھر میرا بچ نکلنا مشکل ہوتا۔ اب یہ جگہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر تھا۔ یہ دونوں فوجی یہاں پکنک منانے تو آئے نہیں ہوں گے، چنانچہ میں نے ایک سمت کا انتخاب کیا اور چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے دور روشنیاں نظر آئیں، شاید میں کسی آبادی کے قریب تھا۔ روشنیوں کا پھیلاؤ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ آبادی خاصے وسیع و عریض علاقے پر محیط ہے، لیکن یہ کوئی اسرائیلی شہر ہی ہو۔ لیکن اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ضروری تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پہلی کوشش کس قدر برآور ہوئی ہے یا نہیں، چنانچہ اب میں اپنی شناخت کے لیے یہاں مزید نشانات چھوڑنے کا خواہش مند تھا جو اس بات کو ظاہر کر دیں کہ آخر توارد انہی علاقوں میں پوشیدہ ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ مہیا کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ انہی روشنیوں کی جانب تھا جو رات کی تاریکی میں دور کہیں ٹمٹما رہی تھیں۔ فوری طور پر میں بستی میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا، البتہ بستی سے کچھ فاصلے پر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے وہاں قیام کرنے کا خواہش مند تھا جو میرے لیے محفوظ ہو۔ ایک چڑھائی عبور کرنے کے بعد مجھے ایک باغ نظر آیا جس میں مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں باغ میں داخل ہو گیا اور پھر ایک گھنا درخت منتخب کر کے اس کے تنے کے پاس ہموار زمین پر لیٹ گیا۔ آسمان پر ستاروں کا سفر جاری تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ جو کچھ بیت چکی تھی اس کے بارے میں سوچنا بے مقصد تھا۔ بہتر تھا کہ نیند آ جائے تاکہ دوسرے دن جب جاگوں تو کوئی ذہنی انتشار باقی نہ رہے۔ اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح اس وقت جاگا جب سورج کافی بلند ہو گیا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 9:10 ہوئے تھے۔ خوراک یا صبح کے ناشتے کے لیے پشت پر بندھے ہوئے تھیلے میں بہت کچھ تھا، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر لٹکے ہوئے خوش رنگ سیب دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ میں نے باغ کے مالک کا غائبانہ شکریہ ادا کر کے کچھ سیب توڑے اور انہیں چبانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس باغ سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس باغ کے رکھوالے آس پاس موجود نہ ہوں۔ کسی کی نگاہ میں آئے بغیر میں آبادی میں داخل ہونے کا خواہش مند تھا۔ باغ سے بائیں سمت ہٹ کر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ پانی بہنے کی آواز سنائی دی۔ غالباً یہ اسی ندی کی ہی کوئی شاخ تھی جس کے پل سے گزر کر میں اس طرف آیا تھا۔ دل چاہا اگر تنہائی ہو تو نہا لوں، اور اس خواہش کے تحت میں بہتی ہوئی ندی کی جانب بڑھ گیا۔ جو ہی میں ایک بڑے ٹیلے کی آڑ سے ندی کے سامنے پہنچا، مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ 10-12 لڑکے اور لڑکیاں اس طرف چلے آ رہے تھے اور میرے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ اب میں ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پکنک منانے میں مصروف ہوں اور اس طرف آئے ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اب ان سے چھپنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں بے پرواہی سے ندی کی جانب بڑھنے لگا اور پھر بیٹھ کر پشت تھیلا کھول کر نیچے رکھ دیا۔ ابھی میں ندی میں نہیں اترنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ان لوگوں کا رد عمل دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے کنارے پر پانی میں پاؤں لٹکائے اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ سب میرے نزدیک ہی پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہیلو ہیلو۔ میں نے بھی نرم آواز میں مسکرا کر جواب دیا، آپ کون ہیں؟ غالباً سیر و سیاحت کے رسیا یا کوئی مہم جو قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا ظاہری حلیہ بتاتا ہے کہ آپ دشوار مراحل سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں۔ وہ انگریزی زبان استعمال کر رہا تھا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، میں کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔
तब आप हमारे साथ चाय ज़रूर पिए। उसने मुझे दावत दी। चाय पीते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने गैर महसूस अंदाज में वो डायरी निकाली जिसमें इशारती ज़बान में बहुत से पैगाम लिखे हुए थे। मैंने सोचा कि इन लोगों के ज़रिए भी मैं आक़िल तौरात की मौजूदगी की खबर पुलिस या फ़ौज तक ज़रूर पहुंचा सकता हूं, और ये डायरी इस सिलसिले में बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। इस पर आक़िल तौरात का नाम साफ ज़ाहिर था। थोड़ी देर तक मैं लड़कियों और लड़कों के साथ रहा। इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। फिर उन्होंने टेप रिकॉर्डर निकाल कर उस पर एक कैसेट लगा दिया और रक़्स करने लगे। मैं इनसे माज़रत करके वहाँ से आगे बढ़ गया और अब मुझे उस सवारी की तलाश थी जिस पर सवार होकर ये लोग यहाँ पहुँचे थे। उस जगह तक जहाँ वो मौजूद थे रास्ता इस कदर नाहमवार था कि कोई भी गाड़ी नहीं ला जा सकती थी। इसलिए मुझे यकीन था कि उन्होंने अपनी गाड़ी आगे कहीं छोड़ी होगी जहाँ ज़मीन हमवार होगी। अगर मैं उनकी गाड़ी लेकर फरार हो जाऊं तो वो लोग मुझे किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे और मेरे बारे में यकीनन खोज में लग जाएंगे, और फिर वो छोटी सी डायरी उन्हें मिल जाएगी जिसे मैं वहीं छोड़ आया था। उसके ज़रिए ये बात पुलिस तक पहुंचेगी और फिर उन लोगों तक जिन तक मैं वो डायरी पहुंचाना चाहता था। बिला आखिर मुझे चट्टानों की ओट में नीले रंग की कोस्टर नज़र आ गई जिसके दरमियानी हिस्से पर एक सफ़ेद धारी पड़ी हुई थी। इस पर गाड़ियां किराए पर देने वाले कंपनी का नाम भी लिखा था। यह पिकनिक पार्टी उसी कोस्टर में आई थी। मैंने इधर उधर देखा। कोस्टर का ड्राइवर कोस्टर के अंदर मौजूद था और उसकी फ्रंट सीट पर आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। गालिबन उसे मेरी आमद का अंदाज़ा नहीं था। करीब पहुंचकर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया तो ड्राइवर ने गर्दन निकाल कर मुझे देखा। मैंने बड़ी नरम लहजे में कहा, नीचे आओ भाई। ड्राइवर सिगरेट का आखिरी कश लेने के बाद उसे उंगली से उछालता हुआ नीचे उतर आया, लेकिन मैं उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। जो ही उसने नीचे कदम रखा मेरा बायां हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और दाहिने हाथ का घूंसा कनपट्टी पर। जचा हुआ हाथ था, एक ही काफ़ी रहा। ड्राइवर नीचे गिरने लगा तो मैंने उसे संभाल लिया और फिर घसीटता हुआ उस टीले की आड़ में ले गया जो थोड़े फासले पर था। टीले की आड़ में ड्राइवर को लिटाने के बाद मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। बहुत मामूली सी करेंसी और सिगरेट का एक पैकेट बरामद हुआ। कोस्टर की चाबी यकीनन अंगिशन ही में लगी हुई थी। ना लगी होती तो ड्राइवर के पास होती। चुनाचा मैं उस तरफ आ गया और कोस्टर के पास पहुंचा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। स्टीयरिंग पर बैठकर मैंने तेज़ी से कोस्टर को स्टार्ट किया और उसे बड़ी रफ्तार से वापस मोड़ लिया। मेरा रुख आबादी की जानिब था, लेकिन अब उस आबादी में रुकना भी ख़तरनाक था। यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए मुनासिब था। चुनाचा मैं इत्मीनान से कोस्टर दौड़ाता। थोड़े ही फासले पर मुझे एक पुख्ता सड़क नज़र आई और मैंने कोस्टर उस सड़क पर डाल दी। ये पुख्ता सड़क उस बस्ती के करीब से गुजरती थी जो मैंने दूर से देखी थी। बस्ती क्या अच्छा खासा शहर था। मैं इसके नज़दीक से गुजर रहा था, इसलिए उस तरफ छोटे छोटे कारखाने और मामूली रिहायशी मकानात नज़र आ रहे थे। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उसी बरख्तारी से कोस्टर को उस पक्की सड़क पर दौड़ाता रहा। रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नज़र आ जाती थीं, मगर सामान से लदी हुई, और कभी ऐसी ही तफरीही गाड़ियाँ, लेकिन किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी और मैं पुरसकून अंदाज में अपना सफ़र तय करता रहा। इरादा यही था कि कोस्टर को किसी मुनासिब जगह छोड़ दूंगा, लेकिन ये सफ़र ज़्यादा तवील साबित ना हो सका। कोस्टर के फ्यूल ने साथ छोड़ दिया। पेट्रोल की मकदार बताने वाली सुई सिफर पर आ चुकी थी। सुर्ख बत्ती बार बार स्पार्क कर रही थी। फिर कोस्टर को झटके लगने लगे और इसका इंजन बंद हो गया। गोया अब ये सवारी मेरा साथ छोड़ गई थी। मैं इत्मीनान से नीचे उतरा और उन खेतों की जानिब चल पड़ा जो सड़क से थोड़े फासले पर नज़र आ रहे थे। कोई मंजिल तो थी नहीं, बस ऐसे ही निशाना छोड़ते हुए आवारा गर्दी करना थी। हाँ, अगर आक़िल तौरात किस तरह उनके हाथ लग गया तो मेरी सारी मेहनत अकारत हो जाती। रास्ते में मुझे लोग मिलते रहे। इर्द गिर्द के खेतों में किसान काम करते नज़र आ रहे थे। कभी कभी कोई फौजी जीप या ट्रक भी गुजरता हुआ नज़र आ जाता, लेकिन किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। अलबत्ता ऐसा एक दो बार ज़रूर हुआ कि मैं कहीं मुँह हाथ धोने को या पानी पीने को रुका तो देहातियों ने मेरे हुलिये को शक व शुबह की निगाहों से देखा, लेकिन किसी ने कोई बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मेरे पैरों ने थक हार कर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और मैंने थकन दूर करने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश शुरू कर दी। एक खुले मैदान में मुझे कुछ खंदकें सी खुदी हुई नजर आईं। करीब पहुंचकर देखा तो उनमें गलाजत भरी हुई थी।
جب جسم تھکن سے چور ہو جائے تو دماغ بھی جواب دے جاتا ہے۔ میں نے اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس کیا۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں اب تک 12 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ابھی مزید کتنی دور پیدل چلنا پڑے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی۔ آبادی کے نزدیک سے گزرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تب میں نے راستہ بدل دیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ جگہ نہایت خوبصورت تھی۔ ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا اور لیٹتے ہی بے خبر ہو گیا۔ وقت نیند کے عالم میں ہی گزرا، نہ معلوم کب تک اسی طرح پڑا سوتا رہا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے تھیلے میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، بسکٹوں کے چند ٹکڑے اور بالکل ٹھنڈی کافی کا تھرمس، جسے اب کافی کہنا حماقت تھا، لیکن ان چیزوں نے میرے اندر نئی روح پھونک دی۔ میں نے سوچا مجھے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بدن کی تھکن بھی دور ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ رات کا تاریک سناٹا اطراف میں پھیلا ہوا تھا اور میں اس سناٹے میں احتیاط سے زمین پر نگاہیں جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 4 میل چلنے کے بعد ایک بار پھر میری ہمت جواب دے گئی۔ بسکٹوں کے ٹکڑے بھلا میری بھوک کیا مٹا سکتے تھے؟ آنتیں فریاد کر رہی تھیں، لیکن اس ویرانے میں کھانے کی چیزیں کہاں سے آتیں؟ بہرطور ایک بار پھر نڈھال ہو کر میں ایک جھاڑی کے نزدیک لمبا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ رات گہری ہو گئی۔ پرہور سناٹے میں عجیب سے احساسات ذہن پر مسلط ہو رہے تھے۔ میرے کپڑے دھول اور مٹی سے اٹ گئے، چہرے کی کیفیت بھی نہ جانے کیا ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ دوسری صبح ایک بار پھر میں چل پڑا، لیکن اب میں اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کسی آبادی میں قیام کروں۔ تھوڑی سی مقامی کرنسی مجھے اس ڈرائیور کی جیب سے مل چکی تھی جسے میں نے زخمی کر کے ٹیلے کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ کم از کم اس سے میں کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکتا تھا، بشرطیہ کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد مجھے ایک دریا کا کنارہ نظر آیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس بار میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر لی۔ دریا عبور کرنا ضروری تھا چونکہ اس کی دوسری طرف آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دور اور چلا تو ایک آہنی پل پر نگاہ پڑی جو یہاں سے ایک چھوٹے سے کھلونے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں پل کی جانب بڑھنے لگا اور پھر اس سے ایک فرلانگ دور ہی رک گیا۔ پل کے دونوں سروں پر مسلح فوجی تعینات تھے اور ہر آنے جانے والے کی نہ صرف تلاشی لے رہے تھے بلکہ شاید شناختی کاغذات بھی چیک کر رہے تھے۔ میں نے دور سے سپاہیوں کی تعداد کو گنا۔ وہ تعداد میں 12-13 کے قریب تھے۔ 4 پل کے مشرقی کنارے پر، 4 مغربی سرے پر اور بقیہ ادھر سے ادھر گشت کر رہے تھے۔ ان کے کاندھوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں اور ہر سپاہی نے سر پر لوہے کی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ان کے جسموں پر سردی سے بچاؤ کے لباس تھے، حالانکہ سردی نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک ایک طرف بیٹھ کر آنے جانے والوں اور ان سپاہیوں کو دیکھتا رہا۔ دریا پار کرنے کا واحد ذریعہ وہی پل تھا، مگر میرے لیے پل سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ میرے پاس کاغذات موجود تھے، لیکن اگر ان کاغذات پر انہیں شبہ ہو جاتا تو میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ مگر کچھ نہ کچھ ترکیب تو کرنا ہی تھی۔ اسی لیے دور سے پل کا جائزہ لیتا رہا۔ پل کی لمبائی تقریباً 150 گز کے لگ بھگ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ رات کی تاریکی میں دریا کے اندر اتر کر سیڑھی کے ذریعے ستون پر چڑھ کر اندر ہی اندر سے ہوتا ہوا دوسری سمت پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لوہے کی یہ سیڑھی پل کے نیچے بنے 18 ستونوں میں سب سے پہلے ستون کے نزدیک لگائی گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ دن کس طرح گزارا جائے۔ یہاں بیٹھے رہنا تو کسی کے لیے بھی شک و شبے کا باعث بن سکتا تھا۔ آخر میں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر بیٹھ سکتا تھا۔ شام ہونے سے پہلے سپاہیوں کی ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں کی جگہ مسلح پہرے داروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ ان کے پاس میں نے طاقتور سرچ لائٹس کی بھی دیکھیں۔ یہ سرچ لائٹس وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے یہ پل کے گھنے 3 حصوں میں نصب کر دی اور ان کی آزمائش بھی کی۔ جو ہی تمام روشنیاں بیک وقت جلیں، نصف میل دور تک دریا کے دونوں کنارے روشنی میں نہا گئے۔ یہ انتظامات یقینی طور پر فلسطینی گوریلوں کی وجہ سے کیے جاتے ہوں گے۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ اپنی کمی گاہ سے نکلوں گا اور دریا میں اتر کر
لوہے کی سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد پل کے اندرونی حصے میں سرک کر ایک ستون سے دوسرے ستون تک جانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد میں سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا انتظام کروں گا، کیونکہ بھوک سے بری حالت تھی۔ دفتر میں نے اپنے اطراف میں کچھ آہٹیں محسوس کی اور چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے اپنا پستول ہاتھ میں لے لیا۔ چند لمحے بعد آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اس کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی آوازیں بھی واضح ہو گئیں۔ یقیناً یہ فوجی تھے اور ان کا اس طرف آنا کیا معنی رکھتا ہے، میں سوچنے لگا۔ میں سانس روک کر چھپکلی کی طرح زمین سے چپک گیا۔ بوٹوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ میرے بالکل ہی قریب سے گزرے، تیز روشنی کی ٹارچ میں جھاڑیوں پر ڈالتے ہوئے وہ جا رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں، لیکن کیا انہیں میری تلاش ہے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا ہے۔ آخر انہیں شبہ کیسے ہوا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اس پل کی جانب رینگنے لگا۔ کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی میں مجھے دریا کا پانی نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی آہنی پل تھا، پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کر رہی تھیں۔ پل کے دونوں سروں پر دن کی طرح اس وقت بھی مسلح سپاہی موجود تھے، البتہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ میں نے پل کی جانب جانے والی سڑک پار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پل پر لگی ہوئی سرچ لائٹ یکلخت روشن ہو گئی اور ارد گرد کا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ گھومتی ہوئی لائٹ کا ایک چھپاکا میری آنکھوں پر پڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں دبا لیں۔ چند منٹ کے بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور دوبارہ اس سڑک پر پہنچ گیا جسے سڑک کہنا مناسب نہیں تھا، بس ایک کچی سی پگڈنڈی تھی جس پر سے گزر کر میں پل تک پہنچ سکتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے پل پر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں قصہ کیا تھا اور وہ کسے تلاش کر رہے تھے۔ پھر میں پل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اب مجھے اس سیڑھی تک پہنچنا تھا جس سے گزر کر مجھے یہ پل عبور کرنا تھا، لیکن تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر آمادہ تھی۔ میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا، اور اس بار یہ روشنی سامنے سے نہیں بلکہ عقب سے آئی تھی۔ یہ یقیناً پل کے اطراف میں گشت کرنے والے سپاہی تھے جنہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی دو آدمی میرے سامنے پہنچ گئے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے اسٹین گنوں کا رخ میری طرف کر کے کرخت لہجے میں کچھ کہا۔ ان کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میرے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ اسرائیلی سپاہی آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئے اور ایک نے اسٹین گن میرے بدن سے لگا دی۔ پھر ایک آدمی نے میرے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پستول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پستول چھیننے کے بعد وہ لوگ زور زور سے چیخنے اور چلانے لگے، اور پھر 3-4 آدمی اور وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے پل کی طرف لے چلے۔ پل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے فوجیوں کی ایک اور ٹولی کے حوالے کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کچھ ہراساں اور خوفزدہ سے ہیں۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی جو پہلے کی مانند میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نتیجتاً دوسرے لوگوں نے میرے کاغذات نکال کر اس فوجی کے سامنے پیش کر دیے اور وہ ٹارچ کی روشنی میں انہیں دیکھنے لگا، لیکن وہ کاغذات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے گئے۔ بے شمار فوجی یہاں جمع ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور وہ سب باری باری مجھے بغور دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ایک بار اور میری تلاشی لی گئی اور وہ لوگ مجھے لے کر آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 1 فرلانگ تک لہلاتے ہوئے کھیتوں میں چلنا پڑا۔ اس کے بعد ایک عمارت سامنے آئی جس کے سامنے بنے ہوئے احاطے میں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عمارت کے نزدیک پہنچ کر اسرائیلی سپاہیوں نے ایڑیاں بجا کر کسی کو سلوٹ کیا اور ایک آرمی آفیسر نے آگے بڑھ کر ان سے میرے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں اب نتائج سے کس قدر بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اگر بھوک سے نڈھالنا ہوتا تو یقیناً کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن اب کچھ سوچنا بے سود تھا۔ البتہ دل کی دھڑکنوں کا عجب سا عالم تھا۔ آرمی آفیسر چست و چالاک نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور سفید اور مونچھیں بھورے رنگ کی تھیں۔ اس نے اسرائیلی زبان میں کچھ کہا، لیکن میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔
آرمی آفیسر نے چند لمحے میرا جائزہ لیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ایک تقریباً 12 فٹ والے کمرے میں لے کر پہنچ گیا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے۔ ایک طرف بڑی سی کھڑکی بھی نظر آ رہی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور نیلے رنگ کا ایک بوسیدہ سا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ کرسیاں، 2 میزیں اور ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ آرمی آفیسر نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دفعتاً اس نے کسی کو آواز دی اور میرے ہاتھ کھولنے کے لیے کہا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر آرمی آفیسر نے کہا، میرا نام میتھ آرگون ہے، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ سوال شستہ انگریزی میں کیا گیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسرائیلی آفیسر انگریزی زبان سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے سوچا اور پھر آہستہ سے بولا، میرا نام عاقل ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر عاقل۔ کیا یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ ان اطراف میں کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ بس یہاں میں اجنبی تھا، آپ کے آدمیوں کو مجھ پر شبہ ہو گیا۔ میں نے جواب دیا، تعلق فلسطین سے ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اس نے نرمی سے کہا اور میں حیران رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میں بھوکا ہوں۔ اوہ، میں آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتا ہوں، اس نے کہا اور ایک بار پھر اپنے آدمی کو طلب کر کے اسے اپنی زبان میں کچھ ہدایات دیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے سینڈوچز کی ایک پلیٹ اور چائے آ گئی۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ دونوں چیزیں اپنی جانب کھسکائیں اور کھانے لگا۔ آرگون دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، جب آپ کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں کچھ ضمنی سی کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ در حقیقت اس طرف کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے جناب، میں صرف فرض شناسی کا قائل ہوں۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا جو ایسے معاملات کے لیے مقرر ہیں۔ اسی لیے میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں تاکہ مجھے اپنا کام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ بڑا اچھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ ہر قسم کے لوگ ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، یقیناً یہودیوں میں بھی مجھے کچھ ایسے آدمی ملنے کی توقع نہیں تھی، مگر تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ عجیب تھا، خاص طور سے اس صورت میں جبکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ میں فلسطینی ہوں۔ میں سینڈوچ اور چائے پی کر ذرا ہی دیر میں صاف کر گیا۔ چند لمحے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے آدمی کو آواز دی اور وہ برتن اٹھا کر لے گیا۔ ہاں مسٹر عاقل، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کس مقصد سے گھوم رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں یہاں اجنبی ہوں، اس پل کو عبور کر کے دوسری طرف جانا چاہتا تھا، لیکن میرے کاغذات درست نہیں ہیں۔ آپ کے کاغذات دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کہیں بھی چیک ہوتے ہیں تو ان پر نشانات ہوتے اور چیکنگ کے بغیر اس علاقے سے گزرنا بہت مشکل کام ہے، بلکہ یوں سمجھیں آپ کو کوئی اس کی جرات ہی نہیں کرنے دے گا۔ دراصل ہمیں آپ کے بھائیوں پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اس کے لہجے میں کس قدر تناسا پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہوگا مسٹر آرگون کہ اس چھوٹے سے احسان کے ساتھ آپ ایک اور احسان مجھ پر کر ڈالیں؟ ہاں ہاں فرمائیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں تقریباً 48 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی ہے، میرا ذہن معاف ہو رہا ہے۔ اگر مجھے چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے دے دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ میرے اس سوال پر وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کہا نا، میں آپ سے بھرپور تعاون کی توقع رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے اپنی اخلاقی صورت توڑنا پڑے۔ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، کل صبح آپ اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دیجیے گا۔ میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے میری اب تک کی تمام درخواست منظور کر لی تھی۔ آرام کے لیے اس نے مجھے اوپری حصے میں جانے کو کہا اور 2 آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہدایت کر دی کہ مجھے آرام کا موقع دیا جائے۔ وہ دونوں مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شاید اس یہودی افسر کو میری صحیح شناخت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا وہ اسٹور روم تھا۔ شراب کی خالی بوتلیں، لکڑی کے ڈبے یہاں خاصی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایسی جگہ تھی جہاں میں آرام سے لیٹ سکتا تھا، لیکن سب سے دلچسپ بات وہ کھڑکی تھی جو اس عمارت کی عقبی دیوار میں موجود تھی۔ اس کی سلاخیں اتنی پتلی اور زنگ خوردہ تھیں کہ اگر انہیں اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی تو اس میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر میں نے سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا۔
کھڑکی کی سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ان کا جائزہ لیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں اگر چاہتا تو تھوڑی سی قوت صرف کر کے ان سلاخوں کو نکال سکتا تھا۔ سب سے پہلا کام پھر میں نے یہی کیا کہ ایک سلاخ نکال کر تجربہ کیا، اور اب مجھے رات گہری ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ میں خود بھی اپنی تھکاوٹ کو کم کر لوں۔ آرمی آفیسر سے کسی قسم کی بھی میں نے اچھی توقع رکھی نہیں تھی۔ اب میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر جائزہ لیا اور ان سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی محنت کے بعد آخر میں انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اتنی جگہ بن گئی تھی کہ میں کھڑکی سے نیچے کود سکتا تھا۔ آرمی آفیسر کوئی ایسا بے وقوف آدمی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے کروٹ بدل لی اور لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ باہر اب خاموشی چھا چکی تھی۔ میں نے سوچا اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچا اور بے آواز سلاخیں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ سلاخیں اپنے سوراخوں میں سختی سے دھنسی ہوئی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے 4 سلاخیں نکال ہی لیں۔ اب اتنی جگہ ہو گئی کہ میں باہر نکل سکوں۔ میں نے کھڑکی سے دوسری طرف نیچے جھانکا۔ تقریباً 20 فٹ کی گہرائی تھی۔ 20 فٹ نیچے کودنے میں خطرہ بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی۔ البتہ ان کھڑی فصلوں سے امید تھی جو آتے ہوئے میں نے باہر دیکھی تھی۔ ممکن ہے عمارت کی پشت تک پھیلی ہوں اور میں ان پر گروں تو چوٹ لگنے میں کچھ کمی ہو جائے۔ میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑی اور اوپر پہنچ گیا۔ اپنے حواس درست کیے اور خدا کا نام لے کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ 20 فٹ کی بلندی معمولی نہیں ہوتی، لیکن خوش بختی ساتھ دے رہی تھی۔ میں کھیت کے بالکل کنارے پر گرا جہاں مٹی خاصی نرم تھی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا۔ میں اندھا دھند بھاگا۔ دفعتاً کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بار پھر ناہموار میدان شروع ہو گیا۔ اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جیسے تیسے خود کو گڑھوں میں جھاڑیوں سے بچاتا ہوا نہ جانے کتنی دور نکل آیا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور یہ ہوا بے حد فرحت بخش محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ ہوا پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی خوشگواریت میری پلکوں کو بوجھل کیے دے رہی تھی اور قدم بار بار لڑکھڑا جاتے تھے۔ پھر مجھے ایک اور سڑک نظر آئی جو شمال سے جنوب کی سمت جا رہی تھی۔ سڑک پختہ تھی اور اونچے اونچے درخت اس کے دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے پار کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں ایک نادیدہ قوت کے زیر اثر بے اختیار اس گاؤں کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ مکانات گاؤں میں چھوٹے مگر خوبصورت تھے۔ کچھ فاصلے میں اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور 2 لڑکیاں صبح کے وقت ہوا خوری کے لیے کھیتوں میں گھوم رہی تھیں۔ عورت نے سر پر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکیوں کی عمریں 8-9 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ میں ایک درخت کے آڑ میں کھڑا کچھ دیر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ دفعتاً میں نے اپنے عقب میں کسی انجن کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا تو ایک فوجی گاڑی نظر آئی جو اسی سمت آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سڑک سے نیچے نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ابھرا کہ ان لوگوں کو میرے فرار کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں سڑک کے کنارے لیٹا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو میرے پاس پستول بھی نہیں تھا۔ کاغذات بھی انہی کے قبضے میں چلے گئے تھے اور ان کاغذات سے انہیں صاف ظاہر ہو گیا ہوگا کہ وہ کاغذات جعلی ہیں۔ ان کا تعلق عاقل تورت سے ہے۔ فوجی گاڑیاں جوں جوں قریب پہنچتی جا رہی تھیں، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر میں نے اس کے انجن کی آواز اپنے کانوں کے بالکل قریب محسوس کی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ گاڑی کے بریکوں کی آواز نہیں سنائی دی کیونکہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ جب تک مجھے اس کے انجن کی آواز سنائی دیتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب وہ دور نکل گئی تو میں نے کئی لمبی لمبی سانسیں لیں۔ وقتی طور پر ہی صحیح، خطرہ ٹل گیا تھا۔ میں 2-3 بار گردن جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج ایک بار پھر ابھر آیا تھا۔ پل کے پاس فوجی کیمپ میں آرگون کو یقیناً اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور وہ خود پر بری طرح جھنجھلا رہا ہوگا۔ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا؟
اس کے آدمی میری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہوں گی۔ دن کی روشنی ختم ہونے تک اس گاؤں کے کسی مکان میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ میری نگاہ پھر ان تینوں کے اطراف اٹھ گئی۔ وہ اب ایک پگڈنڈی کی جانب چل پڑی تھیں۔ میں ہوشیاری سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ بستی کے پہلے مکان کے سامنے رکیں اور پھر اندر داخل ہو گئیں۔ میں کشمکش کے عالم میں دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن دروازے کے دوسری طرف کوئی موجود تھا۔ یہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک تھی جو مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز میں چیخ پڑی، ڈرو نہیں بیبی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے انگریزی میں کہا اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ میرا خیال تھا بچی میری بات نہیں سمجھ پائی۔ اسی وقت اندر سے آواز آئی، کیا بات ہے ریٹی، کیا ہوا؟ آواز نسوانی تھی اور الفاظ انگریزی زبان کے استعمال کیے گئے تھے۔ پھر وہی عورت سامنے آ گئی جس کا میں نے تعاقب کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے حلق سے بھی خوفزدہ سی آواز نکلی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچی کو اپنی طرف کھینچ دیا۔ معافی چاہتا ہوں خاتون، بے شک خلیے سے میں انسان نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایک مصیبت زدہ ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ دونوں ماں بیٹیاں انگریزی زبان سے واقف تھیں۔ وہ دونوں دہشت سے مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کی زبان سے کوئی اور لفظ نہیں نکلا۔ کیا آپ میری درخواست قبول کر سکتی ہیں؟ اس بار میرے لہجے کی عاجزی نے شاید اسے متاثر کیا تھا۔ اس نے بمشکل ہونٹ کھولے اور آہستہ سے بولی، کون ہو تم؟ کیا مسلمان ہو؟ ہاں، اس سے انکار نہیں کروں گا۔ گوریلے ہو؟ نہیں، لیکن شبے میں ہوں، اسرائیلی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ عورت کے چہرے پر سوچ کے نقوش ابھرے اور پھر وہ آہستہ سے بولی، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ خود بھی دوسرے دروازے کی طرف مڑ گئی اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس ڈیوڑی کے بعد صحن تھا، پھر ایک برآمدہ اور اس کے 3 سمت 3 کمروں کے دروازے۔ برآمدے میں پڑے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ صرف شام کے جھٹپٹے تک میں آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ریمی، باہر آؤ، عورت نے کہا اور دوسری لڑکی ایک کمرے سے نکل آئی۔ کیا بات ہے ممی، اس نے کہا اور پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہی سہم گئی۔ چائے کے لیے پانی رکھ دو ریٹی، تم مہمان کے پاس بیٹھو۔ اور پھر وہ ایک طرف چل دی۔ احمقوں کی طرح چھوٹی لڑکی کی میں شکل دیکھنے لگا۔ میرے اس طرح دیکھنے پر بچی مسکرا دی۔ کیا تم کیچڑ میں گر پڑے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیبی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ انسان کو ہمیشہ نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ تمہارے تو سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، بچی نے کہا۔ آئندہ خیال رکھوں گا بیبی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران عورت باہر نکل آئی اور بولی، تمہارے ناپ کا لباس ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چادر بدن پر لپیٹ لو، وہ سامنے غسل خانہ ہے، یہاں صابن بھی موجود ہے، نہا لو، میں تمہارا لباس دھو کر استری کر دیتی ہوں۔ شکریہ مہربان خاتون، لیکن یہ تکلیف، میں تمہیں پناہ دے چکی ہوں، جو کچھ ممکن ہے کروں گی۔ جاؤ غسل کرو، اور ہاں، میں تمہیں شیف بنانے کا سامان بھی دے سکتی ہوں۔ لاؤں؟ میں نے ممنونیت سے گردن ہلا دی۔ غسل خانے میں نل کے پانی کی موٹی دھار کے نیچے غسل کر کے ایک عجیب سے سرور حاصل ہوا۔ پھر چادر لپیٹ کر میں باہر نکل آیا۔ صحن میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریٹی نے میری شکل دیکھی اور مسکرا اٹھی۔ شیف بنا کر تو آپ بالکل بدل گئے انکل، اس نے کہا۔ آؤ ناشتہ کر لو، افسوس ہم غریب لوگ ہیں، زیادہ خاطر نہیں کر سکتے تمہاری۔ ناشتے میں ابلی ہوئی گوبھی، مٹر پنیر اور ڈبل روٹی تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے خاتون، اس کا صلہ میں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ میرا نام مفکر سیاح ہے، ہم عیسائی ہیں۔ میرے شوہر مسٹر میکالڈ ایک اسکول میں تعلیم دیتے ہیں۔ ان 2 بچوں کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ریمی کو اسکول بھیجا ہے تاکہ وہ میکالڈ کو بلا لائے۔ آخری جملے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، مطمئن رہو، میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ میکالڈ سے صرف اتنا کہے کہ میں نے اسے کسی ضروری کام سے بلایا ہے۔ بچی اس کے سوا کچھ نہیں کہے گی۔ شکریہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہیں اور میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شریف صورت شخص اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے کمیلی، اس طرح اچانک، اس نے کہا اور پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ مضطرب نظر آنے لگا۔
عورت نے مختصر الفاظ میں میرے بارے میں بتایا اور میں نے مرد کے چہرے پر شدید اضطراب کے آثار محسوس کیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام میکلارڈ ہے اور میں اسکول ماسٹر ہیں آپ۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا، ہاں ایک غریب عیسائی ہوں میں۔ کسی نے آپ کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تو نہیں نا؟ اس کے لہجے سے تشویش نمایاں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے خیال رکھا تھا۔ ہم بڑی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جناب۔ یہاں اس آبادی میں عیسائیوں کے 20 مکانات ہیں، پہلے 30 تھے، لیکن فلسطینیوں کو پناہ دینے کے نتیجے میں 2 خاندانوں کو گولیوں سے اڑایا جا چکا ہے اور ایک گھرانے کے تمام افراد گرفتار کر لیے گئے جس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں اس تکلیف دہی پر شرمندہ ہوں مسٹر میکلارڈ۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے، مگر کیا کیا جائے؟ فلسطینی گوریلوں کی ٹولیاں اکثر یہودی فوجی قافلوں پر حملے کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں سے کوئی مفرور گاؤں کا رخ بھی کر ہی لیتا ہے، لیکن اب بستی کے عیسائی بھی محتاط ہو گئے ہیں اور کسی گوریلے کو پناہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو شک بھی ہو گیا تو ہمارا پورا خاندان۔ ماسٹر خشک گلے کو تر کرنے لگا، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں آپ کے اس چھوٹے سے خاندان کو میکلارڈ، عورت نے درمیان سے ہی بات کاٹ دی، تمہیں مہمان سے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اسے پناہ دیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں ڈارلنگ، میں تو معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں۔ تمہیں تو علم ہے، یہودیوں کی تو بات ہی دوسری ہے۔ ہمارے دوسرے ہم مذہب، یہاں تک کہ بعض مسلمان کسان بھی ان کے خوف سے گوریلوں کو پناہ نہیں دیتے۔ یہودی فوجی کسی بھی لمحے معمولی سے شک پر بستی کے ایک ایک مکان کی تلاشی لے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بڑی درندگی ہوتی ہے۔ وہ ان کی بات ہے، رات کو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں آرام کرو مسٹر، اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم باہر موجود ہیں، تمہیں اشارہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اندر ایک بوسیدہ مسحری موجود تھی جو اس وقت مجھے بہت آرام دہ محسوس ہوئی۔ میں اس پر لیٹ گیا اور مجھے نیند بھی ایسی آئی کہ بس کیا بتاؤں۔ کئی بار جاگا، پھر کئی بار سویا، لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہا، اور پھر شاید رات ہو گئی۔ باہر ایک عجیب سا شور ابھر رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اٹھ کر دروازے تک آیا تو باہر روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں دونوں میاں بیوی برآمدے میں متفکر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل کڑ کر رہ گیا، بیچارے بلا وجہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر دونوں اچھل پڑے۔ مسٹر عاقل تورات، آپ خوب نیند بھر کر سوئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ میں حیران رہ گیا، میں نے تو انہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے پورے نام سے پکارا تھا۔ ہاتھ منہ دھو لیں اور اپنا لباس پہن لیں، میں نے دھو کر استری کر دیا ہے، کھانا بھی گرم رکھا ہے آپ کے لیے۔ میں کرافیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں نے اپنے نام کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عورت کچن میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں برآمدے میں آ بیٹھا۔ ہلکے ہلکے شور کا راز حل ہو گیا، صحن بارش سے جلتھل ہو رہا تھا۔ اسکول ماسٹر نے کہا، اسرائیلی فوجی تمہارے بارے میں پوچھتے ہوئے بستی میں آئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے براہ راست ملاقات کی اور تمہارے بارے میں پوچھا۔ مسٹر عاقل تورات، یہی نام ہے نا تمہارا؟ ہاں یہی نام ہے۔ عام یہودی افسروں سے بالکل مختلف تھا وہ شخص جو ان لوگوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک معزز پیشے سے منسلک دیکھ کر یقین کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آرگون نام تھا نا اس کا؟ یہ پوچھنے کی جرأت کس میں تھی؟ اسکول ماسٹر نے پھر کسی مسکراہٹ سے کہا۔ اس وقت میکفرسیا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ دونوں کھا چکے تھے، لڑکیاں سو گئی تھیں۔ کھانے کے بعد گرم قہوے کی 2 پیالیاں پینے کے بعد میں نے کہا، اب مجھے اجازت دو معزز دوستو، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کاش ہم تمہیں کچھ دن مہمان رہنے کی دعوت دیتے، میکفرسیا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف چل پڑا۔ میکلارڈ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے کہا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو ہمارا نام نہیں لینا۔ زندگی کی قیمت پر بھی نہیں لوں گا، میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا اور خود کو موسلا دھار بارش کے اور تاریک رات کے حوالے کر دیا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی کوندتی دور دور تک علاقے کو روشن کر رہی تھی۔ کھیتوں میں پانی بھر گیا تھا، جگہ جگہ پھسلن ہو چکی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح پکی سڑک پر پہنچ گیا اور پھر تن بتقدیر آگے بڑھ گیا۔ کپڑے تو باہر قدم رکھتے ہی شرابور ہو گئے تھے۔
میں آگے بڑھتا گیا۔ تاریکی کا یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا۔ میں خود کو بھول گیا تھا اور آوارہ روح کی مانند آگے بڑھ رہا تھا۔ بارش کی رفتار میں اب بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بوندیں موٹی موٹی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف سے سنگباری ہو رہی ہو، لیکن میں اس سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ چلتا رہا کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ پھر مجھے یہ اندازہ بھی نہ رہا کہ میں کتنی دور نکل آیا ہوں۔ چونکا اس وقت جب ایک تیز چمک کا احساس ہوا جو آسمان پر نہیں زمین پر نمودار ہوئی تھی۔ سفید تیز روشنیاں جو بارش کے پانی کی چادر کو چیرتی ہوئی میرے پورے وجود کو لپیٹ میں لے چکی تھیں، چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ اور پھر کچھ آوازیں، اس کے بعد کچھ نہیں سوائے محب اور تاریک سناٹے کے جو میرے ذہن پر محیط ہو چکا تھا۔ ہوش گم ہو چکے تھے۔ دوبارہ شعور کی دنیا میں واپسی ہوئی تو دیکھا اطراف میں لکڑی کی بنی ہوئی دیواریں تھیں اور بدن کے نیچے صاف ستھرا بستر۔ پھر دیواریں آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکنے لگیں اور کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کی تو کس قدر سکون ہو گیا۔ کمرہ نہیں گھوم رہا تھا بلکہ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تو دماغ میں ٹیسیں ابھرنے لگیں۔ معلوم نہیں اس کی وجوہات کیا تھیں۔ آخر آہستہ آہستہ ذہن صاف ہونے لگا۔ اس کیفیت میں کچھ اعتدال سا پیدا ہوا اور ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اطراف کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ تبھی نگاہ ان کونوں پر پڑی جنہیں گردن گھما کر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ کونوں میں دو آدمی اسٹین گن تانے پتھر کے ستونوں کی مانند کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر موجود وردی دیکھ کر ذہن میں فوراً اسرائیلی سپاہیوں کا نام گونجا اور یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہ ہوئی کہ میں اسرائیلی فوجیوں کے قبضے میں ہوں۔ دل چاہا آنکھیں بند کر کے سب کچھ بھول جاؤں۔ گرفتاری کا احساس بہت جان لیوا تھا۔ میرا مشن تو یہی تھا کہ عاقل تورت کے نام سے اپنے نشانات چھوڑتا چلا جاؤں اور ان لوگوں کو اس طرح چکراؤں کہ وہ دراصل عاقل تورت کے بارے میں چھان بین نہ کر سکیں۔ میری گرفتاری اس پروگرام میں شامل نہیں تھی، لیکن جن لوگوں کو احمق بنانے کے لیے میں یہاں داخل ہوا تھا وہ بھی انسان ہی تھے اور میں کسی بھی طرح ان سے اوپر نہیں تھا۔ کافی دیر اس طرح گزری اور پھر کچھ آہٹیں سنائی دی۔ ان میں دروازہ کھلنے کی آواز بھی شامل تھی اور پھر چند افراد میرے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے جھک کر مجھے دیکھا۔ میں نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ ایک چوڑا چکلا اور قدرے درست چہرے کا مالک شخص میرے بالکل نزدیک تھا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دباؤ انتہائی سخت اور غیر دوستانہ تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، بالآخر تم ہمارے چنگل میں پھنس گئے عاقل تورت، اس نے کہا، اور میں نے انتہائی کوشش کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ دل ہی دل میں مسرت کے کنول کھل گئے، گویا میں انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں عاقل تورت ہوں۔ اس کے علاوہ کم از کم یہ شخص اس بات سے واقف نہیں ہے کہ عاقل تورت دوہری شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوا۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر کہا، تم شاید سمجھتے تھے بآسانی سے ہمیں دھوکہ دے کر اسرائیلی سرحدوں سے نکل جاؤ گے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ پھر اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے مسلح سپاہیوں کو اپنی زبان میں کچھ حکم دیا اور ان میں سے ایک سپاہی سلوٹ کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرا سپاہی البتہ بدستور مجھ پر اسٹین گن تانے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ میں خاموشی سے آنے والے لمحات کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا عاقل تورت کی حیثیت سے اب مجھ پر کیا بیتے گی۔ ظاہر ہے وہ لوگ اس کے بدترین دشمن تھے۔ وہ ان کے ایٹمی راز چرا کر فرار ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ گزر گئے اور اس کے بعد 2 اسرائیلی سپاہی اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنے آفیسر کے اشارے پر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اسٹین گن برادر سپاہی میرے پیچھے چل رہا تھا۔ باہر لا کر مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں میرے ساتھ وہی آفیسر اور 2 مسلح سپاہی موجود تھے۔ باقی گاڑی کے اگلے حصے میں تھے۔ عقبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر اسرائیلی سپاہی آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اندازے کے مطابق تقریباً 3 میل کا سفر طے کیا گیا اور پھر مجھے ایک ایسے علاقے میں لایا گیا جہاں تحت نگاہ بیرکیں بکھری ہوئی تھیں، لکڑی کی بنی ہوئی مخصوص ساخت کی بیرکیں۔ گاڑی سے اتر کر مجھے ایک بیرک میں لے جایا گیا اور یہاں بھی میرے لیے ایک بستر مہیا کر دیا گیا۔ وہی 2 محافظ یہاں بھی ہمارے اوپر مسلط تھے۔ آفیسر چلا گیا، پھر ایک ڈاکٹر
آفیسر کے ساتھ اندر آیا۔ اس نے میرا معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے میرے بدن کی ہڈیاں بجا کر دیکھا، نبض دیکھی، دل کی حرکت دیکھی۔ اس کے بعد آفیسر نے آہستہ سے کچھ کہا جس پر اس کی آنکھوں میں خونخوار سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے اسے واپس بھیج دیا تو پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں تم مسٹر عاقل طورد، یہی نام ہے نا تمہارا، یا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آ رہی تھیں۔ تم سمجھتے تھے ہمارے سینوں میں چراغ گھونپ کر آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گے؟ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری تقدیر میں کتنی بدترین موت لکھی ہوئی ہے۔ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی۔ پھر اس نے باہر کی جانب رخ کر کے اسرائیلی زبان میں کسی سے کچھ کہا اور اس کے بعد میری آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ گھونسے، لاتیں اور تھپڑ، یہ ان لوگوں کا میرا سواگت کے لیے تھا۔ مار پیٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایک تنگ سی کوٹری میں بند کر دیا جس کی چھت بہت نیچی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں عاقل طورت کی حیثیت سے گرفتار ہوا ہوں۔ کاش میرا مقصد پورا ہو جائے اور عاقل طورت کو یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کوٹری کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوٹری کی دیواروں پر مختلف نام لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً وہ لوگ تھے جو اس کوٹری میں قید رہے اور ان ناموں سے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے کئی نام ان دیواروں پر پڑھے جو قیدی فلسطینیوں کے تھے۔ میں نے ان ناموں پر انگلیاں پھیری اور دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھا۔ دیواریں لکڑی کی تھیں اور سال خوردہ سی تھیں۔ اتنی مضبوط نہیں رہنے دیا تھا، کئی سالوں نے انہیں۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور جیسے اب انتظامات یہاں تھے، ان کی موجودگی میں یہاں سے بھاگ نکلنا مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ کم بخت بھوک پھر لگ رہی تھی۔ حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے ابھر رہے تھے۔ میں اپنے اس قید خانے کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے دروازہ کھولا اور ایک دیو قامت سپاہی ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور لیے نظر آیا۔ اس کی شعلہ برساتی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں مجھ سے پوچھا۔ مصیبت کے بچے، مجھے شدید بھوک اور پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ سپاہی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک لات میرے زور سے ماری اور میں الٹ کر کوٹری کے درمیانی حصے میں جا گرا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار میرے ہونٹوں سے نکل پڑی۔ سپاہی اپنی زبان میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہایت صفاقی تھی۔ پھر اس نے جھلائے ہوئے انداز میں زور سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا کر چلا گیا۔ کافی دیر تک میرے منہ سے خون بہتا رہا۔ نچلا ہونٹ دانتوں کے درمیان آ کر کچل گیا اور اس میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں کوٹری کے اندر بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کسی نے میری خبر گیری نہیں کی۔ رات گہری ہوئی تو سردی کا احساس ہوا۔ غالباً بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں سردی بڑھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بدن میں کپ کپی کا احساس ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو انتہائی قدیم تھا، یعنی کوٹری میں کسی وحشی چیتے کی مانند ٹہلنا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر چند کہ یہ دوڑ صرف چند قدم ہی کی تھی، لیکن بالآخر میرا بدن گرم ہونے لگا۔ بھوک اور تھکاوٹ اور بڑھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخوں کراہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے اپنی کمزوری کے اظہار کے۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تک یہ کیفیت رہی۔ طویل رات کم وقت ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ ختم بھی ہو جاتی تو فائدہ کیا تھا؟ میرے لیے تو اب قید و بند کی صحبتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں تھی۔ جب خوب سورج نکل آیا تو بیرک کا دروازہ کھلا اور چند مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ انہوں نے ٹھوکریں مار مار کر مجھے باہر نکالا۔ بیرک کے بالکل نزدیک گاڑی کھڑی تھی، اس میں بٹھایا۔ گاڑی چل پڑی۔ کم بختوں نے اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ ان لوگوں کا یہی سلوک ہوتا تھا اور وہ انہیں انسان سمجھنے کے قائل نہیں تھے۔ گاڑی کا سفر طویل اور جان لیوا تھا۔ کئی بار بھوک سے غشی طاری ہوئی، پھر ہوش آ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ طویل رات کی مانند یہ سفر بھی اتنا ہی طویل ہے۔ بارہا جی چاہا ان لوگوں پر ٹوٹ پڑوں، لیکن گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں بری طرح کس دیے تھے اور میں گاڑی کی سیٹوں کے بجائے درمیان میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔
कभी कोई जोरदार ब्रेक लगती या झटका लगता तो मेरा सर या बदन के दूसरे हिस्से सीटों से टकराते, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि एक कमबख्त सिपाही ने तो और भी जुल्म किया। उसने इत्मीनान से अपना भारी पूट मेरे पेट पर रख दिया। तौहीन, झुंझलाहट और बेबसी के एहसास ने मेरी आंखों में नमी पैदा कर दी थी, लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ। पेट दबने से भूख का एहसास थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया था। बिला आखिर ये जानलेवा सफ़र ख़त्म हुआ और इस बार जब मुझे गाड़ी से बाहर निकाला गया तो मैंने अपने आप को एक फ़ौजी इमारत के अहाते में पाया। अंदर ले जाकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ बिस्तर वगैरह भी मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे में बंद रहा। इसके बाद एक बार फिर मुझे यहाँ से निकाल कर एक बड़े हॉल में पहुँचा दिया गया। हॉल में एक गोल मेज़ बिछी हुई थी और उसके अतराफ कई इसराइली ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने यके बाद दीगरे मेरा जायज़ा लिया। उनके चेहरे संजीदा और सपाट थे। दरमियान में बैठे हुए ऑफिसर के शाने पर लगी हुई निशानियाँ और सीनों पर आवेज़ा तमगों की कतार से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जनरल का ओहदा रखता है। उसके सामने एक फ़ाइल खुली हुई थी और इसकी वर्क़गर्दानी में वो मसरूफ़ था। कमरे में मौत जैसी भयानक और आसाब शिकन खामोशी फैली हुई थी। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं बेहिस्सो हरकत था। मेरे हलक से आहिस्ता आहिस्ता कराहें निकल रही थी। बिला आखिर जनरल ने मेज़ पर हाथ रखा और मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें जमा दीं।